اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، خواہش کرتے تھے کہ میں نبی نہ ہو کر کے اگر آقا کی امت میں پیدا ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اتنے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اب عبادت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، جسمانی عبادت ہوتی ہے، مالی عبادت ہوتی ہے۔ جسمانی عبادت میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے نماز، صلاۃ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر نماز فرض قرار دیا، اور اتنی نمازیں فرض کی تھی کہ کوئی بھی بندہ آسانی سے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ نے پورا واقعہ وہ سنا ہوگا معراج والا، کہ 50 وقت کی نماز فرض تھی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم کراتے رہے، وہ پورا واقعہ ہے، پوری ڈیٹیل ہے اس کی، کہ 45 ہوئی، 40 ہوئی، 35 ہوئی، ہوتے کرتے 5 وقت کی نماز بچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز میں ہر وقت میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین کیا، اور سب سے کم رکعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں رکھی، سب سے کم رکعت۔ ورنہ دیکھیں کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہے، عصر میں 8 رکعت ہے، ظہر میں 12 رکعت ہے، لیکن فجر کی نماز میں صرف اور صرف 4 رکعت ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہے کہ فجر میں جو ہے 4 ہی رکعت کیوں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، رات ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ انسان اس وقت فجر کی نماز پڑھتا ہے جب رات میں سکون حاصل کرنے کے بعد میں اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد میں صبح اٹھتا ہے تو اس کو جو ہے فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اس وقت صرف اور صرف 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر وہ 8 رکعت پڑھ لے تہجد کی یا نفل پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف 4 رکعت ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اگر عمل کریں تو صرف اور صرف فجر میں 4 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ اور حفظان صحت اور سائنس کا اصول ہے کہ کسی بھی ورزش کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے پہلے آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو دوڑ لگانی ہے تو دوڑنے کا بھی ایک اصول ہے کہ آپ پہلے آہستہ آہستہ دوڑیں، پھر اور تیز دوڑیں، پھر اور تیز دوڑیں۔ جب آپ کی عادت بن جائے، جب آپ کی عادت پڑ جائے تو جتنی تیز چاہیں اتنی تیز آپ دوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال نماز کا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز میں اس وجہ سے رکعتیں کم رکھی کہ بندہ سو کر کے اٹھ رہا ہے اور ابھی اس کی عادت نہیں پڑی ہے، ابھی اس کی عادت نہیں پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ فجر کی نماز میں 4 رکعت پڑھے گا تو اس کی عادت پڑے گی، اس کی عادت بنے گی۔ پھر ظہر کی نماز میں 12 رکعت پڑھے گا، پھر عصر میں جب اس کی عادت بن جائے گی تو عشاء میں 17 رکعت وہ پڑھے گا تو اس کو پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ حفظان صحت اور سائنس کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی چیز کو ایک بارگی کر لیا جائے تو پھر صحت پہ اثر پڑتا ہے اور طاقت جو ہے کم ہو جاتی ہے اور بہت ہی جلدی کمزوری آنے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں صرف اور صرف 4 ہی رکعت کیوں کیا، اس وجہ سے کہ ہمیں اور آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس وقت ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں جب ہم اور آپ اطمینان کے بعد، سکون کے بعد، ہمارا پورا جسم، ہماری پوری باڈی ریلیکس ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت ہم اٹھتے ہیں اور ہماری عادت بھی نہیں ہوتی عبادت کرنے کی۔ اس وقت صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، لیکن جب ہماری عادت بن جاتی ہے تو عشاء کے وقت ہم اور آپ جو ہے 17 رکعت آرام سے پڑھ لے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اور فجر کی نماز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف طہارت ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے۔
اگر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو آپ ذرا دیکھیں اور غور کریں کہ ہمارا ہاتھ رات میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کرنے کے بارے میں بتایا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اور طریقے میں بھی پہلے ہاتھ دھلنے کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ رات میں نہ جانے ہمارا ہاتھ کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ اگر ہم وضو بنائیں گے تو ہمارا ہاتھ صاف ہو جائے گا، ہمارا ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ جب ہم کلی کریں گے تو منہ کے اندر جتنی بھی بیکٹیریا ہے، چونکہ رات میں سوتے وقت ایک قسم کی بیکٹیریا خود بخود جنم لے لیتی ہے، خود بخود پیدا ہو جاتی ہے رات کے وقت، اور وہ بیکٹیریا جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے منہ کے اندر لے لیں تو تمام بیماری پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جیسے السر ہو گیا، ورم کی سوزش ہو گئی، اور تمام طرح کی بیماری جو ہمارے جو ہے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز اس وجہ سے کم پڑھنے کے لیے کہا تاکہ انسان کو، بندوں کو اس کی عادت پڑ جائے، اور جب عادت پڑ جائے گی تو وہ پھر پریشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔